السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج عالم اسلام جس نازک دور سے گزر رہا ہے اور پوری دنیا کے مسلمان جن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، خاص طور سے ہندوستان کا مسلمان جس ذلت و خواری کی زندگی گزار رہا ہے، وہ کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ ہندوستان جس کی آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے اسلاف نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، یہاں تک کہ ہمارے بڑے بڑے علماء اس وطن عزیز کی آزادی کے لیے قربان ہو گئے۔ انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے تاکہ ہمارا وطن، ہمارا دیش، ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو جائے، مگر اس کے باوجود اس موجودہ حکومت نے مسلمانوں کے سامنے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں، ایسی مشکلات پیدا کر دی ہیں کہ جن سے نکلنا بڑا مشکل بظاہر محسوس ہوتا ہے۔ لیکن مجھے افسوس تو جب ہوتا ہے کہ مسلمان ایسے حالات ہونے کے باوجود اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے اندر انقلاب نہیں لانا چاہتا ہے۔ ایسے حالات مسلمانوں کے اگر رہے تو ایک دن وہ وقت آئے گا کہ ہم ہندوستان کے اندر کیڑوں مکوڑوں کی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ مسلمانوں، کوئی بھی قوم جب اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتی ہے، کوئی بھی قوم جب اپنے آپ کو خود ہی بدلنا نہیں چاہتی ہو تو کون اس کو بدلے گا؟ لہٰذا اگر ہمیں ذلت و رسوائی کے دلدل سے نکلنا ہے، اگر یہاں پر ہم نے چین و سکون کی زندگی گزارنا ہے، اگر یہاں ہمیں اپنے لیے عزت و وقار اور چین و سکون کا اپنے لیے ماحول پیدا کرنا ہے تو خود اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، خود اپنے اندر جو ہے وہ تبدیلی لانا ہوگی، اپنے اندر انقلاب پیدا کرنا ہوگا۔ ہمیں سب سے پہلے تو اپنے اندر جو ہے تعلیم کو زور دینا چاہیے، نمبر 1۔ دوسری بات، ہمیں اپنے درمیان اتحاد پیدا کرنا چاہیے۔ نمبر 3، ہمیں اپنے اسلام کے اصول و قوانین کو فالو کرنا چاہیے۔ جن اسلام کے اصول و قوانین کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے، اس اسلام کے اصول و قوانین کو، پیغمبر اسلام کی تعلیمات کو ہمیں فالو کرنا ہوگا، اپنے گھروں کے اندر اسلامی ماحول پیدا کرنا ہوگا، اور جس رب کو میں نے بھلا دیا ہے، جس رب کو ہم نے فراموش کر دیا ہے، جس رب سے ہم نے اپنا رشتہ کمزور کر لیا ہے، اس رب سے ہمیں اپنا رشتہ مضبوط کرنا پڑے گا کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا، جس رب نے ہمیں سب کچھ عطا کیا، اس رب سے ہی ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ تو سب سے بڑی تو ذلت کی وجہ یہی ہے کہ اس رب سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے، اس رب سے ہم نے اپنا رشتہ کمزور کر لیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب سے رشتہ مضبوط کریں، رب کی چوکھٹ پر آئیں، رب کے دروازے پر آئیں۔ یقیناً اگر ایسا ہو گیا اور تم نے اپنا رشتہ رب سے مضبوط کر لیا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارا بال بیکا بھی نہیں کر سکتی ہے۔ مسلمانوں، آپ اس کتے سے سبق کیوں نہیں حاصل کرتے ہو کہ جو کتا اپنے مالک کے دروازے پر کھڑے ہو کر بھونکتا ہے اور کوئی بھی کتا اس کا سامنا نہیں کر سکتا ہے، اس کی طرف بھونک نہیں سکتا ہے، اس کا بال بیکا بھی نہیں کر سکتا ہے، جبکہ وہی کتا اگر دوسرے محلوں کے اندر جاتا ہے، اگر دوسرے علاقے کے اندر جاتا ہے تو اس کو چیر پھاڑ دیا جاتا ہے، دوسرے کتے اس کو جو ہے وہ چیر پھاڑ دیتے ہیں۔ لیکن وہی کتا جب اپنے مالک کے دروازے پر آ جاتا ہے تو کوئی بھی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان بھی اگر اپنا رشتہ اپنے رب سے مضبوط کر لیں، اپنے رب کے دروازے پر آ جائیں، اپنے رب کی چوکھٹ پر آ جائیں، تو یقیناً کوئی بڑی سے بڑی طاقت، بڑی سے بڑی قوت جو ہے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتی ہے۔ تو لہٰذا آج کی کلپ کے اندر میں اپنے سبھی نوجوانوں سے گزارش کروں گا، اپیل کروں گا کہ للہ اپنے راستے پر آئیے، جو رب نے تمہیں صحیح راستہ دیا ہے اس راستے پر آئیے، اپنے نبی کی تعلیمات کو فالو کیجئے، اپنے گھروں کے اندر اسلامی تعلیمات کا ماحول پیدا کیجئے، اپنے گھروں کے اندر جو ہے نبی کی سنتوں کو جو ہے وہ قائم کیجئے اور اپنے رب سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیجئے۔ تو یقیناً آپ جو ہے ہندوستان کے اندر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر محفوظ ہو جائیں گے، اور پھر امن و امان اور چین و سکون کی زندگی تمہارے مقدر میں لکھ جائے گی۔ وگرنہ اگر ایسے ہی تم نہیں بدلے اپنے آپ کو، تم نے نہیں بدلا اپنے آپ کو، تو تمہیں کوئی بھی نہیں بدل سکتا ہے، رب بھی تمہیں نہیں بدلے گا۔ اور اگر تم نے اپنے آپ کو بدل لیا تو یقیناً تم بدل دیے جاؤ گے۔
تم محفوظ کر دیے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا ہمیں نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنا رشتہ رب سے مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔